کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ دیکھیے میری صحت خراب ہے، گیو می اے چانس، میں اب روزانہ واک کیا کروں گا اور صاف ستھرا کھانا کھایا کروں گا اور وٹامن کھایا کروں گا، تو 6 مہینے میں ایسا کروں گا، تو یہ بات تو ٹھیک ہو گئی نا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں رکھنا، یعنی اندر خانے میں نے وہی کرتے رہنے جو پر میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ مان لیں گے؟ اگر کوئی بندہ سٹرکچر میں آئے بغیر کہتے جی میں کالج نہ بھیجو، ویسے میں تعلیم بڑی حاصل کر لوں گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے سکول نہ بھیجے، جیسے میں بچپن میں کہتا تھا کہ مجھے سکول نہ بھیجے، مجھے سکول اچھا نہیں لگتا، اور والدین کہتے تھے بڑا ہو کے کی کریں گا تو کی کریں گا، تو میں کہتا ہوتا تھا کہ دودھ دہی دی دکان کھولاں گا. آنیسٹلی ایسے ہی بالکل. میں کہتا ایڈا کیڑا مشکل ہے دودھ دہی دی دکان کھولنے لی، سکول کالج یونیورسٹی بھی نہیں جانا پہنتا. تو وہ کہتے نہیں اس طرح نہیں، بات نہیں بنے گی، تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا. تو میں کہتا تھا اگر میں منہ سے ہی نہیں بولوں گا تو پھر مجھے کیسے پڑھائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے تیریاں ہڈیاں بھی بولن گیا، تیرا منہ کیوں نہیں بولے گا، یہ ہڈیاں بھی بولن گیا. تو دیکھ تیرے نال ہوندا کی ہے. ٹھیک، اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، طریقہ یہی تھی بیسٹ کاؤنسلنگ. لیکن اب زمانہ بڑا بدل گیا ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے آپ کو کوئی چانس دیں تو ول پاور کا چانس نہ دیں، اور جب آپ کسی کو کوئی چانس دیں تو ول پاور کا چانس نہ دیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ چانس شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن ول پاور. اس کے ساتھ کوئی اسکل پاور ہونی چاہیے، 1. اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے، آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. آپ کے پرانے یار دوست اگر وہی رہیں گے آپ کی زندگی میں تو پھر بات نہیں بنے گی، چاہے آپ کو سکل بھی آتی ہو. ول اور سکل، اور پھر آپ کا ہیومن کیپٹل، انسانوں کا جتھا جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجربہ بتاتا ہوں. چند دن سے ایک میرا مساجر ہے جو پہلے میں خود ہی ایکسرسائز کرتا تھا تو وہ آتا تھا میری ہیلپ کرنے، تو اب چند دن سے، کوئی 20 دن سے ایک فیزیو تھراپسٹ بھی آ رہا ہے. فیزیو تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں، آپ کی ہڈیوں کو توڑنا مروڑنا، گوڈے گٹے کٹ دینا، مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف دینا، یا اس طرح کے وہ کافی مشکل کام کرتا ہے فیزیو تھراپسٹ. اور فیزیو تھراپسٹ فیزیو تھراپی کر رہا ہوتا ہے اور بازو کو ایسے موڑ کے کہتا ہے اتھوں تک جانا ہے. میں کہتا ہے پہلے کتوں تک جانا سی، میں اتھوں تک کہتا ہے پھر کھچ کے اتھوں تک لے جاتا. تو اس میں کافی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا آ کے تو وہ دباتا ہے. اچھا، دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، فیزیو تھراپسٹ اور مساجر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. بیچ میں وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کا کام کرنے لگتے ہیں. یعنی جس نے اسٹریچنگ کرانی ہے وہ دبانا شروع ہو جاتا ہے، اور جس نے دبانا تھا وہ اسٹریچنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں کہنا وہ اپنا اپنا کام کرو تو سی، کہنا ہو سر جی میں دلو ویک کے شروع ہو گیا. آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ خربوزے کو تو بندہ بندے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. لہٰذا اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی غلط بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پریشان ہونے کی بات ہے. اگر آپ کا خامد یا آپ کا بچہ یا کوئی بھی غلط کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور کہتا نہیں میں تے صرف ویکھنا وا، کیونکہ جدو جوئے والے تے چھاپا پہندا ہے نا تے پھڑے جاندے نے جڑے ویکھ رہے ہوندے نے. ول پہ بھروسہ نہیں کرنا، سکل ایڈ کرے. سکل کی بجائے اپنے ساتھ جتھا، انسانوں کا جو جتھا ہے وہ صحیح بنائیں، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ کب آپ غلط پٹری پہ چڑھ گئے، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. اور چوتھی چیز ہے کہ آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے، یعنی کوئی بندہ جو انگلی پکڑ کے استاد ہونا چاہیے، جس کو پتہ ہو کہ منزل کیا ہے، کہاں جانا ہے، اور جس کو آپ ایکسیس کر سکیں، اس کو سپانسر بھی کہتے ہیں. اور پانچویں چیز ہے کہ سزا اور جزا. پانچویں چیز ہے سزا اور جزا، کہ آپ کوئی سزا جزا کا نظام بنائیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ سزا نہیں، جزا، اور جزا کو روکنا. بس سزا اور جزا دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن جزا اور جزا کو ہولڈ کر لینا یہ بڑی سخت سزا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی سخت سزا ہے کہ آپ نے جزا کو روک لیا. جزا کو یعنی جو آپ ریوارڈ کر رہے تھے اس کو روک دیا، کہ میں نے اس کو روک دیا ہے. تو یہ سزا اور جزا میں سے ہم جزا کو چنتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں کہ جزا جو ہے اس کو روک لیا، اور جزا کو روک لیا اور بتا دیا کہ یہ میں نے وقتی طور پر جزا روکی ہے، جب آپ یہ معاملہ ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کی یہ پاکٹ بنی، یہ پھر آپ کا سمارٹ فون، یہ کیا کرتے ہیں ہم، یہ جو سٹینڈز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی موبائل پھاڑ لو، آپ نے ایک ریوارڈ ہے، ایک جزا ہے جو کہ آپ نے روک دی، جزا آپ نے روک دی اور آپ نے بتا دیا کہ اے اگے چل کے دیکھیں گے کہ پھر اسی ٹیلی فون تینوں دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے دن اچانک بچے کو کہتے ہیں بیٹا اگر تینوں مرسیڈیز لے دیا 7 سیریز تے پھر تو نشہ تے چھڑ دیں گا آپ ہی۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔